کوئٹہ میں سیشن جج کے قتل کے خلاف وکلا کی جانب سے بلوچستان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وکلا کا عدالتی بائیکاٹ جاری ہے، جس کے باعث سائلین کو بھی پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ سیشن جج کے قتل کے خلاف وکلا کی جانب سے کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وکلا کی جانب سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب جڑواں شہروں میں بھی ہائی کورٹس میں وکلا پیش نہیں ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی وکلا نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اس موقع پر وکلا برادری نے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اب کوئی بھی شہری محفوظ نہیں رہا۔ وکلا کی ہڑتال کے باعث عدالتوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا، جس کی وجہ سے مقدمات کے سلسلے میں عدالتوں میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر سید نایاب گردیزی نے وقت نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ میں جج کا قتل افسوسناک ہے۔ وکلا سوگ میں آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ادھر لاہور کی ماتحت عدالتوں میں بھی وکلا کی ہڑتال کے باعث کام بند پڑا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیشن جج کوئٹہ ذوالفقار نقوی کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف بلوچستان بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل نے احتجاج اور عدالتی کارروائی کر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے سیشن جج ذوالفقار نقوی کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیتے ہیں ہمارے نمائندے اسم عرفان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا کہ آج مرحوم کی نماز جنازہ کہاں پر ادا کی جائے گی اور تدفین جو ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ دیکھیں، اس وقت ہم یہاں پہ انچولی پہ موجود ہیں اور گزشتہ دنوں جو کوئٹہ میں دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے سیشن جج ذوالفقار نقوی کی میت جو ہے وہ PK 321 سے جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی جو ہے وہ یہاں پر مسجد خیر العمل میں جو ہے یہاں پہ صدخانہ منتقل کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے ان کے اہل خانہ سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے سیشن جج ذوالفقار نقوی صاحب جو ہیں وہ ٹرانسفر اپنا کرانا نہیں چاہتے تھے کوئٹہ میں، اور اس کے علاوہ بھی ان کو جو ہے بہت تھریٹس مل رہی تھیں۔ اس حوالے سے یہاں پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات ہیں اور نماز جنازہ جو ہے ان کی جمعۃ المبارک کے بعد جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے جو ہے بہن بھائی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں اور جو ان کو تھریٹس مل رہی تھیں اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا کہ ان کو کیا تھریٹس تھیں؟ ان کو تقریباً 4 یا 5 سال پہلے سے ہی جو ہے مل رہی تھی کہ جو ہے آپ یہاں پر مت آئیے گا، کوئٹہ مت آئیے گا۔ بہنوں ہی تھے میرے، بہت شریف آدمی تھے بیچارے۔ ان کی جو ہے سب سے چھوٹی بہن جو میری وائف ہے، اور جو ہے ان کے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ اور کوئٹہ میں جو ہے وہ آج سے پہلے بھی ٹرانسفر ہو رہا تھا تو انہوں نے کینسل کروا لیا تھا کسی بھی طریقے سے، لیکن ابھی جیسے کہ حالات وہاں کے چل رہے ہیں کہ اہل تشیع کے جو ہے چل رہا ہے کہ اہل تشیع کلنگ چل رہی ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ عرفان یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، 2 گولیاں ماری ہیں۔ عرفان آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کون کون سے وکلا رہنما جو ہیں آج نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں اور کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تو آپ نے اپڈیٹ کیا، بتائیے گا کہ دیگر انتظامات کیسے کیے گئے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں، یہاں پر جس طرح نماز جنازہ کا جیسے ہی پتہ چلا ہے تو اس حوالے سے جو ہے کراچی بار سندھ بار کے وکلا نے بھی جو گزشتہ روز چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے جو ہے کراچی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ملاقات کی تھی اور ان کو اپنے تحفظات کے حوالے سے بتایا تھا کہ ججز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، وکلا کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ نہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور یہ فضا جو ہے دہشت گردوں کی لہر جو ہے وہ کوئٹہ تک بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس طرح پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، یہاں پہ جو ہے پولیس کی اور رینجرز کی جو ہے نفری تعینات کی گئی ہے۔ اس میں یہاں پہ کچھ پیٹرولنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ، پورے موٹر سائیکلوں پہ پولیس والے بھی اور رینجرز کے اہلکار بھی۔ اب یہاں پہ جس طرح نماز جنازہ یہاں پہ پہنچے گا تو اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وکلا رہنما بھی اور دیگر ججز صاحبان بھی اور عدالتی عملے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ نماز جنازہ میں جو ہے ان کے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کریں گے اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد خیر العمل میں جمعے کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وادی حسین میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اسم عرفان ہمیں تمام حال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، کوئٹہ میں سیشن جج کے قتل کے خلاف پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلا آج ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں جانتے اپنے نمائندے طاہر جعفری سے۔ جی طاہر جعفری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जनाब जुल्फकार अली नकवी जो एडिशनल सेशन जज थे कोयटा में, जिनको हलाक कर दिया गया गुज़िश्ता रोज़, उस पर पंजाब बार काउंसिल ने हड़ताल की अपील कर रखी थी और मुकम्मल हड़ताल रही। इस वक्त मातहत अदालतों में, सेशन अदालतों में, सिविल अदालतों में, मॉडर्न कचहरी, ज़िला कचहरी, इसके साथ साथ जितनी भी कचहरी मुकम्मल हड़ताल रही। सिर्फ अहम नौयत के केसेस में वकला पेश हुए, जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में सूरत हाल ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में मुकम्मल तौर पर मामला जो है अदालती मामला मामूल पर रहे और कोई भी हड़ताल नहीं की। तमाम वकला रहनुमाओं का कहना है कि ये टारगेट किलिंग जो है वकला की, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो इनको मुलजमान है, जो जुल्फकार अली नकवी एडिशनल सेशन जज के मुलजमान, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि जनरल हाउस के इजलास बुलाए जाएंगे, उसमें मज़ामती करारदादें मंजूर की जाएंगी और अगर हुकूमत नाकाम रही इनके मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की, तो हड़ताल का दायरा कार जो है, जो कि एक रोज़ की हड़ताल की गई थी, उसका दायरा कार जो है पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक इसको मज़ीद भी फैलाया जा सकता है। जी ज़ैनब। ठीक है ताहिर जाफरी, बहुत शुक्रिया, हमें आप अपडेट थे। सेशन जज जुल्फिकार नकवी के कातिल के खिलाफ आपको बताते चलें कि मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में वकला की जानिब से आज हड़ताल की गई है, अदालती बॉयकॉट किया गया है और आज उनकी नमाज जनाजा मरहूम की कराची में अदा की जा रही है और वहीं पर उनकी तदफीन का अमल किया जाएगा। सेशन जज जुल्फिकार नकवी के कातिल के खिलाफ कोयटा में भी बलूचिस्तान में वकला की हड़ताल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार काकड़ बताएगा कि यहाँ पर हड़ताल के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं। वकला की जानिब से हड़ताल की गई है, आज मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में अदालती बॉयकॉट किया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कोयटा की जो तमाम बलूचिस्तान हाई कोर्ट या इसकी जो मातहत अदालतें हैं उन तमाम में हड़ताल की गई। कोयटा के अलावा सूबे के जो बाकी जो दीगर अजला है, जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की अदालतों का मुकम्मल बाइकाट किया गया है और कोई भी वकील जो है वो अदालत में किसी केस की पैरवी के लिए हाजिर पेश नहीं हुआ है, जिसके बाद तमाम जो मुकदमात थे उनको नई तारीखें दी गई। हड़ताल की वजह से जो कोयटा शहर में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें काफी दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ पर वकला के हड़ताल के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। इस तरह की सूरत हाल सूबे के बाकी अजला में भी रही है, लेकिन यह है कि अदालतें जो है वो साहिलीन आए हुए थे और लोग अदालतों के सामने बैठे रहे, लेकिन किसी भी केस का कोई फैसला आज नहीं हुआ। तमाम मुकदमात की नई तारीखें दी गई। अब्दुल सत्तार, ये जानना चाहेंगे आज हड़ताल के हवाले से तो आपने हमें अपडेट किया, इस मरहूम के कातिल के हवाले से अब तक पुलिस ने क्या तहकीकात की हैं, कुछ पता चल सका? हमलावरों के हवाले से अब तक पेशरफ क्या हुई है सारे केस में? जी, कल जो है रात को पहले तो 2 कमेटियां तश्कील दी गई थी कि जो तहकीकात कर रही थी इस सारे वाक़े की। तो रात को कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह तक छापे मारे गए, जिसकी पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक कोई 18 के करीब बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। मशकूक लोग हैं, उनसे तफ्तीश की जाएगी और इस केस के हवाले से जो है उन्हें कोई क्लू मिलेगा। तो अभी तक जो लोग इस कत्ल में मुलव्वस हैं उनकी यानी 100% यकीनी वो गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन पुलिस हुकाम का ये दावा है कि जिन मशकूक अफराद को उन्होंने जेर हिरासत लिया है उनकी बदौलत उनसे तफ्तीश के बाद, पूछताछ के बाद वो असल कातिल को तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक 18 या 20 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों से तफ्तीश की रोशनी में हम मजीद गिरफ्तारियां भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार काकड़ तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए।